السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج تیسرے اور چوتھے پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ نصف پارہ تیسرا اور ثلاثہ یعنی 3 پاؤ چوتھے پارے کے، اور یہ ویسے ہم نے آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے شروع کیا اور مکمل سورہ آل عمران آج پڑھی گئی۔ سورہ آل عمران کی 200 آیات ہیں، تو اس کی 20 آیات جو ہیں وہ کل کی منزل میں ہم نے سماعت کی تھی، اور آج آیت نمبر 21 سے شروع ہو کر مکمل یعنی 200 آیات ہم نے سورہ آل عمران کی آج سماعت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ سورہ آل عمران کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے جو 9 آیات ہیں وہ تو تمہیدی قرآن حکیم کی حیثیت اس میں بتائی گئی ہے اور تمہیدی آیات ہیں، جبکہ آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک جو ہے اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، اور یہ والا جو آیت نمبر 21 ہے یہ اسی حصے میں ہے کہ جہاں سے یہ بتا دیا گیا آیت نمبر 20 کے اندر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اصل دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے، اور جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، گویا یہود و نصارہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں مانتے تو بغیم بینہم، یہ آپس کی ضد کی وجہ سے آپ لوگوں نے نہیں مانا، ورنہ سب پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ تم نے جھگڑا کرنا ہے تو کرتے رہو، میں نے تو اپنا چہرہ اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ پھر آگے اہل کتاب کی جو دشمنی ہے اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا ہے دعائیہ انداز میں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بڑی معروف آیت ہے، آیت نمبر 26۔ اس میں دعائیہ انداز میں مسلمانوں کو غلبے کی اور ان کی عزت کی بشارت دی گئی ہے کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بالآخر اللہ اہل ایمان کو عزت عطا کرے گا اور کفار جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور پھر ساتھ اہل ایمان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کافروں سے دوستی نہ کریں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اہل ایمان کو دوست بنائیں، مومنوں کو چھوڑ کر آپ کافروں کو دوست بنائیں گے تو یہ بہت ہی بڑا ایک نقصان ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ۔ اگر کوئی شخص مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتا ہے تو پھر اللہ کی ذمہ داری سے وہ بری ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی ذمہ داری میں نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ کو کے ذمے کوئی نہیں ہے، وہ پھر جو مرضی الا ان تتقوا منہ تقیٰ۔ البتہ کافروں کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ قائم ہو سکتی ہے، یعنی جو روزمرہ کے امور ہیں وہ سر انجام دینے کے لیے آپ کوئی بھی کام، کاروبار چل رہا ہے، کوئی اور معاملات ہو رہے ہیں، لیکن دوستی ان کے ساتھ نہیں کرنی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ۔ اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے کہ جب تم کافروں سے دوستی کرو گے تو یہ بہت ہی خوفناک معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ سے جو محبت کا معیار ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اہل کتاب اور ان میں سے خاص طور پر یہود کہتے تھے ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، تو فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی پیار ہے تو اس کا معیار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر بھی تمہیں میری اتباع کرنی پڑے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا، یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر تیسرا حصہ یہاں سورہ آل عمران کا مضامین کے اعتبار سے آیت نمبر 33 سے 63 تک یہ شروع ہوتا ہے۔ اس میں تثلیث کا ابطال بنیادی طور پر اہل کتاب میں سے جو ایک فرقہ تھا نصارہ یہودی، عیسائی، جنہوں نے
ٹرینٹی یا تثلیث کا عقیدہ، تین خداؤں کے جو قائل ہیں، اس کے ابطال کے لیے اللہ کریم نے یہاں آیت نمبر 33 سے لے کر 63 تک قصہ بیان کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور اس میں فرمایا کہ ویسے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی کسی کی جان نہیں چھوٹنی، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر نہیں کرتے تو پھر اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی بات کی ہے کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، حضرت مریم کی والدہ نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ میں جو جنوں گی نا، بیٹا ہوگا، میں اس کو کلیسا کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کا خیال تھا بیٹا ہوگا، لیکن وہ بیٹی ہوئی، تو بیٹی ہوئی تو وہ بڑی پریشان ہوئی، انی وضعتھا انثی، یہ تو میں نے بیٹی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے فرمایا اللہ زیادہ جانتا ہے تو نے کیا جانا ہے، ولیس الذکر کالانثی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، نہ لڑکی لڑکے کی طرح ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں ہے، تم نے کیا جانا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے۔ ویسے تو یہ عام سی بات ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہوتی، لیکن یہاں جو اسلوب اختیار کیا گیا لیس الذکر کالانثی، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، یہاں بھی عورتوں کی فضیلت بیان کی گئی کہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ جتنی مرضی فضیلتیں رکھتے ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ نے انثیٰ کو دی ہے نا، لڑکی کو، وہ لڑکے کو نہیں دی، لہذا اللہ جانتا ہے کہ کیا پیدا کیا ہے، تھی تو لڑکی حضرت مریم، لیکن فرمایا کہ یہ کبھی لڑکا بھی لڑکی جیسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فضیلت دی ہے اس کی، اس سے بھی عورتوں کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ فرماتا ہے میں نے خود اس کا نام جو ہے وہ مریم رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی کفالت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ اب محراب کہتے ہیں بلند جگہ کو، ہم تو اس کو محراب کہتے ہیں نا، محراب اس لیے کہتے ہیں یہ ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے، ویسے محراب ذرا بلند جگہ کو کہتے ہیں، اور یہ حرب سے ہے، عام طور پہ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے لڑائی کے لیے پلاننگ کی جاتی تھی، اس لیے اس کو محراب کہا جاتا تھا، بلند جگہ۔ تو چوبارہ جو اوپر والا کمرہ ہے اس کو بھی محراب کہہ دیا جاتا تھا۔ تو حضرت مریم اوپر والے کمرے میں رہتی تھی، نیچے حضرت زکریا علیہ السلام رہتے تھے، زکریا علیہ السلام کفالت کرتے تھے۔ تو وہ جب ان کے پاس جاتے تو حیران ہو جاتے کہ وہاں پہ تازہ پھل آئے پڑے ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی حیران ہو، مریم کو کہتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آ گئے، انا لاکی ہاتھ، یہ پھل کہاں سے آ گئے، بے موسم پھل، اور پھر تازہ، دروازہ بھی کوئی نہیں، اور دروازے پہ باہر یہ موجود ہیں، تو وہ کہاں سے آتے ہیں؟ تو پوچھا کہاں سے آئے؟ اللہ اکبر، قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے، اللہ کے نبی ہیں، اور اپنی جو بھانجی ہے اس کو دیکھ کر اور اس کے پاس جو اس طرح سے پھل دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اچھا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ تو خیال آیا، اولاد نہیں تھی حضرت زکریا علیہ السلام، تو خیال آیا کہ جو اللہ بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، لہذا دعا کر دی، ہنالک دعا زکریا ربہ، پھر اپنے رب سے دعا کر دی اللہ تو مجھے بیٹا بھی دے دے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، اپنی جناب سے مجھے بھی ایک پاکیزہ اولاد دے دے، انك سمیع الدعاء، تو دعائیں سننے والا ہے، دعائیں تو سنتا ہے، مجھے بھی عطا کر دے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، وہ اپنے محراب میں، اپنے بالا خانے میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے نے آ کے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بشارت دی ہے کہ بیٹا ہو جائے۔ حیران اس وقت بھی ہوئے جب بے موسم پھل دیکھے، اور پھر اس پر خیال آیا کہ مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے، پھر دعا کر دی، اور دعا جب قبولیت کی خوشخبری آئی تو پھر حیران پریشان ہوئے، پھر حیران بھی ہوئے پریشان بھی ہوئے کہ میں بوڑھا ہوں اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے۔ اللہ اکبر، قال رب انا یکون لی غلام، اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، وقد بلغنی الکبر، میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے، اس نے تو کن کہنا ہے، سارا کچھ ہونا ہے۔
کہا اللہ پھر کوئی نشانی بتا دے. فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا, اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تجھے بیٹے کی امید لگے گی اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دے دے گا. کام ایک کر تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, اپنے رب کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے اور صبح و شام تسبیح کرنی ہے, صبح و شام تسبیح کرنی ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن میں جہاں کہیں بھی ذکر آیا ہے اور ان کی اس دعا کا ذکر جہاں بھی آیا ہے وہاں صبح و شام تسبیح کا ذکر ضرور ہے کہ تم صبح و شام تسبیح کرو. اب عذر کیا پیش کیا تھا حضرت زکریا نے کہ میں بوڑھا ہوں, میری بیوی بانجھ ہے. اللہ نے فرمایا صبح و شام تسبیح بیان کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے بندے کا بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے, بیوی کا بانجھ پن ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بے اولادی کا علاج ہے. کسی کو اگر مسئلہ ہو نا کہ اولاد نہیں ہو رہی, تسبیح بیان کرے, سبحان اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, اور سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. جتنے تسبیح کے جتنے کلمات ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے پڑھے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بانجھ پن دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے گا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 تک یہی مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی ہیں, ان کے فضائل ہیں, اور اصل میں تثلیث کا ابطال کیا ہے کہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. پھر مریم علیہ السلام کو اللہ نے خوشخبری دے دی کہ تیرا بھی بیٹا ہونے والا ہے. وہ حیران ہوگی, میرا بیٹا کیسے ہوگا. اب پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا, اور یہ بیٹا بھی اللہ کا جو بندہ تھا اور اللہ کا مقرب بندہ اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا. لوگوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا ہے, اور یہ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے الوہیت کے مرتبے پر فائز کر دیا صرف اس وجہ سے کہ ان کا باپ کوئی نہیں, یعنی بغیر باپ کے پیدا ہوا, تم نے کہا وہ الہ ہے. تو اس سے بڑی مثال ہے کہ ایک ایسی ہستی بھی ہے جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئی. یہ بغیر باپ کے اگر پیدا ہونا الہ ہو سکتا ہے تو پھر بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونے والا تو بدرجہ اولا الہ ہونا چاہیے. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون. مٹی سے ایک پتلا بنایا, پتلا بنا کے کہا کن ہو جاؤ, ہو گئے. نہ باپ نہ ماں, کچھ بھی نہیں, اور آدم علیہ السلام پیدا. ایک طریقہ پیدا کرنے کا کہ ماں باپ ہوتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں تناسل تو نسل آگے بڑھتی ہے. ایک طریقہ یہ کہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. ایک طریقہ یہ کہ نہ ماں نہ باپ, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بغیر ماں کے صرف باپ سے پیدا کیا, وہ حضرت حوا کو پیدا کیا آدم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اس میں کیا بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ یخلق ما یشاء. اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ چاہے تو ماں باپ سے پیدا کرے, چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا کرے, چاہے صرف باپ سے پیدا کرے, چاہے صرف ماں سے پیدا کرے. اس میں پریشانی کی کیا بات. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یہ بات سن لیجئے کہ ایک تو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فماذا بعد الحق الا الضلال. ایک ہوتا ہے حق. حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے, جس کے لیے کسی خارجی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا یہ حق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود حق ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا وجود حق ہے, اللہ کی تخلیق کی صفت حق ہے. یہ حق ہے, اور حق آ جانے کے بعد فلا تکن من الممترین, شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. حق میں شک کرنے والا وہ ہمیشہ پھنس جاتا ہے. اس میں شک نہ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فماذا بعد الحق الا الضلال. جو حق آ جانے کے بعد شک میں پڑتا ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے, اور حق کے بعد جو ہے اور کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے گمراہی کے. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دینے کے بعد مباہلے کا چیلنج دیا ہے. مباہلہ ہوتا ہے ایک دوسرے کی موت کی دعا کرنا کہ چلے تم نہیں مانتے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی آپ کے ساتھ جھگڑتا ہے تو اس کو کہیں آؤ
تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا، آ جاؤ سارے میدان میں، اپنے بچے تم بھی لے آؤ، ہم بھی اپنے بچے لے آتے ہیں، بیوی بچے لے کے میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم ایک دوسرے کی موت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے کے اوپر اللہ کی لعنت. آ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ وہ جو وفد آیا تھا نجران سے عیسائیوں کا، تو وہ کئی دن رہے، مباحثہ کرتے رہے اور ان کو پوری طرح تفہیم کرائی گئی اور سمجھایا گیا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. تو اس پر جو ہے مناظرہ بھی کیا گیا. 3 باتیں ہوتی ہیں. ایک مناظرہ ہوتا ہے جس کو مخاصمہ بھی کہتے ہیں، دلائل کا تبادلہ، نقطہ نظر بتانا، نقطہ نظر لینا. یہ بھی کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی بھی دی، مختلف دلائل دیے. پھر مباہلہ کیا کہ چلے دعا کر لیتے ہیں، وہ نہیں آئے. پھر مفاہمہ کیا کہ چلے بات ہی سمجھ جائیں اور مفاہمت کر لیں. مفاہمت کیا ہے؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسا کرو کہ پھر اس کلمے پہ آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. مفاہمت کر لیتے ہیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. وہ کلمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہریں. کم از کم توحید میں تو اکٹھے ہو جائیں. اور توحید سارے انبیاء کا مشترکہ نقطہ ہے. تو دنیا کائنات کے جتنے یہودی اور عیسائی اہل کتاب جو اپنے آپ کو اللہ کا ماننے والا کہتے ہیں، یہ مفاہمت کا اعلان اللہ کے قرآن کی طرف سے قیامت تک کے لیے موجود کہ ٹھیک ہے تم باقی باتیں نہ مانو، اس طرف تو آؤ، توحید کے اوپر تم سارے اکٹھے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کافروں کے ساتھ بھی، اہل کتاب کے ساتھ بھی توحید پر اکٹھا ہونے کے لیے مفاہمت کی جا سکتی ہے. آج کل جدید دور میں ایک اصطلاح ہوتی ہے MOU سائن کرنا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنا، مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کرنا. اللہ فرماتا ہے چلو آ جائیں توحید کی مفاہمت پر تو یادداشت پر دستخط کر لیں. یہ تو مفاہمت کرنا. اللہ اکبر. ہم مسلمانوں کو بھی اپنے دائرہ اسلام سے نکالنے پر لگے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی توحید پر MOU سائن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ، لیکن توحید بنیاد. اگر توحید کے اوپر ہی کوئی فرق آ گیا تو پھر پیچھے رہ کے گیا. یہ تو سارے عقیدوں کی بنیاد ہے. آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 101 تک اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں. اس میں دعوت بھی ہے اور خرابیاں بیان کی گئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ ذات ہے، سورہ بقرہ میں بھی آپ نے سنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہے. یہودی بھی ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، عیسائی بھی اپنا بڑا مانتے ہیں، مسلمان بھی بڑا مانتے ہیں. ان کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے. کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہودی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ اللہ اکبر. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، تمہاری انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی ہے، تمہاری تورات بھی بعد میں نازل ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی پہلے تھے. تم جھگڑا کرتے ہو کہ یہودی تھے کہ عیسائی تھے. ان کا تو افلا تعقل، تمہیں ذرا عقل نہیں ہے، سوچتے ہی نہیں تم. اور تم ان چیزوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں کوئی چیز نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، وہ یکسو اللہ کی طرف ایک وحدانیت، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے یکسو مسلمان تھے اور مشرک نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے قریب تو وہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب. باقی جو اہل کتاب ہے تلبیس حق و باطل کرتے تھے، ان کو بتایا گیا ہے لا لما تلبسون الحق بالباطل، باطل اور حق کو کیوں آپس میں گڑبڑ کرتے ہو، وتکتموا الکتمان، حق کرتے ہو، حق چھپا لیتے ہو اور پھر منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہو. البتہ فرمایا ان میں سے کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو امانت دار ہیں، ان کو آپ اگر 1 دینار دے دیں وہ واپس کر دیں گے. اور بعض ایسے ہیں اور ان کو آپ کوئی بھی دے دیں، چاہے ڈھیر سونے چاندی کی دے دیں وہ واپس کر دیں گے. بعض ایسے بددیانت ہیں، ان کو 1 دینار دے دیں اسی پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ایسے چور اور بددیانت ہر طرح کے لوگ ہر طرح کے. پھر فرمایا کہ ان کی ایک حرکت یہ ہے کہ تحریف کتاب کرتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. یہ بدبخت ایسے ہیں کہ تورات پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ پڑھ کیا رہے ہیں. یعنی اس میں بھی تحریف کرتے ہیں اور چیزیں چینج کر لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ کو بتائیں گے کہ یہ
اللہ کی کتاب میں آیا ہے، حالانکہ ما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر ایک اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 81 کے اندر بڑی یہ ایک تاریخی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اے اہل کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کر کے اور یہودیوں کو بھی کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہو، ذرا سنو تو صحیح، جو نبی بھی آیا اللہ نے اس سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک میثاق انبیاء ہوا تھا عالم ارواح میں، وہاں ایک کانفرنس ہوئی تھی، ہم یہاں سیرت کانفرنسیں کرتے ہیں نا، تو ایک سیرت کانفرنس ہوئی تھی عالم ارواح میں، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، تمہارے پاس میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، آئے گا تمہارے پاس۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر ایک رسول آئے گا آخر پہ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوگا، جب وہ آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، لازماً تمہیں اس پر ایمان رکھنا پڑے گا اور لازماً اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، پھر اللہ نے یہ کہہ کے کہ لازماً مدد کرنی پڑے گی صرف حکم نہیں دیا بلکہ اقرار لیا، اقرار کرتے ہو اور اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو۔ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم سارے اقرار کرتے ہیں۔ اللہ، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا کہ نبیوں سارے تم بھی گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہ ہوں میں سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر انبیاء کی بھی خلاصی نہیں ہونی۔ انبیاء سے بھی یہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے گے تو تم نے ان کو بھی رسول تسلیم کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے حدیث ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا، سوائے اللہ کی ذات، ایک اللہ کی ذات خالق ہے، باقی ساری کائنات کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ٹکڑا لگا، ایک ایسے پکڑ کے تو ایسے دیکھنے لگے، کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، غصے ہوئے، ناراض ہوئے، عمر یہ کیا پڑھ رہے؟ تورات۔ ان کا تم تورات پڑھ رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائے نا تو میری پیروی کے بغیر ان کی اپنی نجات بھی نہیں ہونی۔ وہ اس آیت کی وجہ سے یہ جو اللہ تعالیٰ نے اقرار دیا تھا۔ پھر آگے آیت نمبر 85 میں فرمایا، ہم نے پیچھے آیت نمبر 19 میں پڑھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اسلام۔ یہاں فرمایا ومن یبتغ، آیت نمبر 85 میں ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا فلن یقبل منہ، وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا تاریخ کے یہودی ہوں یا آج کے دور کے منحرف لوگ ہوں، سب کو واپس اللہ کے دین کی طرف آنا پڑے گا، اور دین اللہ کا ہے اور وہ دین اسلام ہے، اور دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے آج تک ہمارے ہم تک پہنچایا یہ دین۔ اگر وہ کوئی چیز ایسی ہے جو نہ اللہ نے اپنے نبی کو بتائی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، نہ صحابہ کرام نے آگے پہنچائی، وہ دین نہیں ہے، وہ بے دینی ہے، وہ جس نے بھی جو بھی نام رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا، چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے کہ معیار جو نیکی کا ہے وہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں دے دینا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کبھی نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب کے کچھ شبہات تھے، ان کا جواب دیا ہے۔ وہ کبھی کہتے تھے حضرت اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل، وہ کہتے تھے کہ جناب جو دودھ اور اونٹ کا گوشت اور دودھ ہمارے اوپر حرام، یہ یہودیوں نے کی بات بنائی ہوئی تھی، اور کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اور تورات کے اندر یہ بات تھی، یعنی اس طرح کی باتیں بتاتے تھے۔ دوسری ایک بات اور انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی، وہ کہتے تھے جو قبلہ اول ہے نا، سب سے پہلا جو قبلہ ہے جو زمین پر بنایا گیا وہ بیت المقدس تھا۔ یہ دو باتیں وہ جھوٹ بولتے تھے بڑے تسلسل سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھولا ہے، فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ بنی اسرائیل پر کوئی چیز حرام تھی، سارے کھانے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ حضرت اسرائیل نے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر کچھ چیزیں
حرام کر لی تھی، کیا مطلب منع کر لی تھی. یہ ایسے جیسے آدمی کو پرہیز کرتا ہے، میں دودھ نہیں پیتا، میں بھنڈی نہیں کھاتا، کوئی کہتا ہے میں کدو نہیں کھاتا، فلاں چیز نہیں کھاتا، تو بندہ کہتا ہے میں نے نہیں کھانا. تو انہوں نے اپنے آپ پر کچھ چیزیں اس طرح سے منع کر لی تھی، پرہیز کرتے تھے. اور یہ بھی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے. تم نے کہاں سے بنا لیا کہ تورات کے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ اور یہ تم جھوٹ بولتے ہو. قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اگر کوئی ایسی بات ہے لاؤ تورات، تمہارے پاس ہے، پڑھ کے سناؤ، اس میں کوئی حکم ہے ایسا. دوسرا ان کا جو مغالطہ تھا کہ پہلا قبلہ وہ ہے، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا سب سے قبلہ وہ ہے جو یہ مکہ کے اندر ہے. سب سے پہلا گھر جو اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا. اب 2 3 4 باتیں یہاں پہ واضح ہو گئی. ایک تو یہ سب سے پہلا گھر یہ ہے، دوسرا یہ اللہ نے بنایا ہے، تیسرا یہ کہ یہ اللہ نے لوگوں کے لیے بنایا ہے. یہ ہے تو کمرہ کوٹھا سا ہے، لیکن یہ لوگوں کے لیے ایک مرکز بنایا ہے. مبارکن وہدن للعالمین، اس میں برکتیں ہیں ساری دنیا کے لیے اور ہدایت کا سامان ہے. یہ مرکز ہدایت ہے اور مرکز برکت ہے. لہذا اس میں ابراہیم علیہ السلام کا مقام بھی ہے، اس میں نشانیاں بھی ہیں. اور جس شخص کے پاس استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس استطاعت ہو اس کو چاہے کہ اس گھر کا حج ضرور کرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حج فرض کر دیا کیا کو. صحابہ نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. دوسری دفعہ پھر افی کل عام یا رسول اللہ، آپ خاموش رہے. تیسری دفعہ پھر پوچھے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا، لو قلت نعم لوجب، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تمہارے اوپر ہر سال حج فرض ہو جاتا. یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض کیا اگر استطاعت ہو. دوسری بات حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا پہلا گھر کون سا اس دنیا پہ، زمین پہ، روئے زمین پہ اللہ نے کون سا بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت اللہ. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا، یا مسجد کے بارے میں پوچھا گیا، سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. اس کے بعد کون سی مسجد؟ فرمایا مسجد اقصی. پھر پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا فاصلہ، کہ وہ 40 سال پہلے بنا ہے، وہ اس کے 40 سال بعد میں. کب بنا ہے کیا یہ تاریخ کے گمگشتہ اور آنکھ ہیں، کچھ نہیں پتا کب. پھر اللہ تعالیٰ نے استفسار کیا ہے قل یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب سے مخاصمہ کرتے ہوئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو لما تصدون عن سبیل اللہ، یہ بتاؤ اللہ کے راستے سے روکتے کیوں؟ پھر یہ بھی پوچھا کہ ان سے پوچھو لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ استفسار کر کے اصل میں دعوت کی بات ہے. پھر فرمایا کہ کفار سے دوستی نہ کرو، اس لیے کہ اگر کفار سے دوستی کی تو کفر میں چلے جانے کا خدشہ ہے اور ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم من بعد ایمانکم، اگر تم اہل کتاب کے ساتھ دوستیاں کرو گے، بیٹھو اٹھو گے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان سے واپس لوٹا دیں کفر کی طرف، لہذا بچ جاؤ. پھر 5واں حصہ ہے اس سورہ آل عمران کا، آیت نمبر 102 سے 120 تک. اس میں امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات دی گئی. سب سے پہلا ہے تنظیم اتحاد کے بغیر نہیں ہوتی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کے جڑ کے اکٹھے اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیث ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رسی کہا ہے. حبل کا مطلب رسی ہوتا ہے اور سبب کا مطلب بھی رسی ہوتا ہے. ایک تو حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ نے حبل اللہ الممدود، اللہ کی لمبی رسی، تو اس سے مراد قرآن ہے حبل اللہ الممدود. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ. تو اس کا مطلب ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ تم سب مل کر اکٹھے، یعنی الگ الگ ہو کے نہیں، اکٹھے قرآن کو پکڑ لو، تھام لو، تو اس سے تم بچ جاؤ گے. پھر اتحاد کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اس وقت کو یاد کرو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان بھائی چارہ پیدا کر دیا. تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے آگ کے گڑھے سے بچا لیا. کیا ہوا تھا جب آگ کے گڑھے کے کنارے سے بچ گئے؟ کیا ہوا تھا جو دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس کا مطلب ہے وجہ اتحاد و اتفاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات.
نہ میرے ابا جی پہ اتفاق ہو سکتا ہے، نہ آپ کے ابا جی پہ اتفاق ہو سکتا ہے، نہ آپ کے بڑے پہ اتفاق ہو سکتا ہے، نہ میرے بڑے پہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان لیں گے تو آپ وجہ اتحاد و اتفاق ہیں، اس کے ذریعے سے امت جو ہے وہ آگ کے گڑھوں سے بچ سکتی ہے۔ پھر خیر امت کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اسی طرح اگلی آیت اس میں بھی یہی فرمایا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ اب بہترین امت جو ہے وہ اگر برائی سے منع کرنا چھوڑ دے، نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی معزول ہو جائے گی اپنی جگہ سے۔ وہ جو پچھلی اہل کتاب سے اگر منصب چھینا گیا تھا تو ان سے بھی منصب چھین لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب سے تصادم ہوگا تو نتیجتاً وہ دوڑ جائیں گے اور تمہارے اوپر کوئی کبھی بھی اہل ایمان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ جو اہل کتاب ہیں اگر مسلمانوں سے ٹکرائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائیں گے تو اس کے نتیجے میں ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر اللہ نے ذلت ان کا مقدر کر دی۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی جائیں گے ذلیل و رسوا ہیں۔ البتہ بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے یہودی عیسائی وہ تو جناب دنیا میں بڑے غلبے کے ساتھ پھرتے ہیں، وہ تو بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اصل میں دنیاوی سہارے ان کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، کبھی امریکہ مل جاتا ہے، کبھی یو کے مل جاتا ہے، کبھی کوئی فرانس مل جاتا ہے، دنیا کے سہارے مل جاتے ہیں۔ ان سہاروں کی وجہ سے تمہیں لگتا ہے کہ یہ تو بڑے باوسیلہ لوگ ہیں، اصل میں ذلت و رسوائی کے مارے ہوئے ہیں، محض لوگوں کا سہارا دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وگرنہ یہ جو زمین میں دندناتے پھرنا، آخر پہ جا کے بھی جو آخری حصہ ہے اس سورہ آل عمران کا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کا زمین میں دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ چند دنوں کا فائدہ ہے ان کا، پھر انہوں جہنم میں جانا ہے۔ اللہ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک، یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے کہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 189 تک اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد پر تبصرہ کیا۔ غزوہ احد ایک ایسا غزوہ ہے کہ مسلمان جو ہیں اس میں دل گرفتہ ہوئے، اور ایسے لگا، آج بھی لوگ مورخین لکھتے ہیں کہ شاید مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، کوئی شکست نہیں ہوئی تھی، تھوڑی سی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ شکست اس وقت ہوتی ہے جب آپ کا کوئی علاقہ دشمن کے قبضے میں چلا جائے، دشمن آپ کے اوپر قبضہ کر لے، آپ کو قیدی بنا لے، یا میدان چھوڑ کے آپ کو بھاگنا پڑ جائے تو پھر شکست ہوتی ہے۔ میدان چھوڑ کے وہ بھاگے، کوئی قبضہ انہوں نے نہیں کیا، مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ لہٰذا قرآن نے یہاں پہ تبصرہ کیا ہے کہ یہ تمہاری چھوٹی سی غلطی کی ایک ذرا سی سزا اللہ نے دی تھی، یہ ہزیمت تھی، یہ کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا، اور کوئی فتح و شکست والی بات نہیں تھی۔ تو یہی بات ان کو بھی پھر پریشانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایمان کو ترجیح دے کر اس کی حفاظت کر لو نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمان دل گرفتہ تو تھے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو کمزور پڑو اور نہ کوئی غمگین ہو جاؤ، بس یہ یاد رکھو۔ او بیٹا چپ کرو، کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ آپ نے کیا یہاں جلسہ بنایا ہوا ہے؟ بیٹا اٹھو یہاں سے، اٹھو بیٹا، باہر چلے جاؤ، کیا کر رہے ہو آپ یہاں؟ عجیب تماشا بنایا ہوا۔ ہم بھی بچے ہوتے ڈھیٹ ہوتے تھے، پر میرا نہیں خیال ہے اتنے ڈھیٹ بھی ہوتے ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ غزوہ احد کے بارے میں آیت نمبر 121 سے لے کر 189 تک وہ مقاصد بھی بتائے ہیں کہ یہ جو مسلمانوں کو ایک جھنجھوڑنے کا ایک عمل ہوا ہے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سچے مومنوں کو چھانٹنا چاہتا تھا، تاکہ پتہ چلے کون مومن تھا اور کون منافق تھا۔ اور ویسے 300 منافقوں کا سب سے پہلے جو منافق الگ ہوئے وہ غزوہ احد کے موقع پر ہوئے، اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر جو شبہات مختلف قسم کے ڈالے گئے، اور مختلف مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑا دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اور مسلمان دل گرفتہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، اگر فرض کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو بھی گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وما محمد الا رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہوئے ہیں، تو جو جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو واپس میں بلا دیا جاتا ہے۔ اس میں کیا قد خلت من قبل رسول، کتنے رسول آئے جو آئے اور پھر چلے گئے، اس میں کیا ہے؟ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر کوئی نبی فوت ہو جائے یا وہ شہید کر دیا جائے تو کیا خیال ہے تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو یہی وہ آیت تھی جو ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں غزوہ احد کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا، تو یہی وہ آیت تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو لوگ حیران تھے، پریشان تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری شخص تلوار نکال کے کھڑا تھا، جس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں گردن اتار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، عجیب افراتفری تھی۔ جہاں عمر جیسا آدمی تلوار لے کے کھڑا ہو تو افراتفری تو ہوگی، غم الگ، پریشانی الگ، اور وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باہر والے گھر میں، سنو محلہ تھا اس میں، وہاں ان کا گھر تھا، وہاں تھے، وہاں سے آئے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹایا، دیکھا اور بوسہ دیا اور یہ کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ کہہ کے پھر آپ نکلے، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اگر وہ فوت ہو گئے تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ پھر آپ نے کہا تھا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، سن لو اگر تو تم بندگی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے تھے تو سن لو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ اور من کان منکم یعبد اللہ تعالی، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ تعالیٰ فوت نہیں ہوتا، اس کو موت نہیں آتی، وہ حی لا یموت ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر یہی وہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر، سارے صحابہ کہتے ہیں حالانکہ یہ آیت آپ کا کیا خیال ہے عمر نہیں پڑھتے ہوں گے؟ عمر تو وہ تھے کہ ان کو خیال آتا تھا اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا، تو کیا خیال ہے ان کو اس قرآن کی اس آیت کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، پڑھتے ہوں گے، لیکن اس وقت استحضار نہیں تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر شخص کو ہر وقت ہر چیز کا پتہ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب پتہ چل جائے تو عمل کرنا ضروری ہے۔ جب پتہ چل جائے تو پھر عمل کرنا ضروری ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ جو ہی آیت سنی وہ فرماتے ہیں ایسے تھا جیسے ہماری آنکھوں کے آگے کوئی پردہ پڑا ہوا تھا، اور جو ہی ہم نے آیت سنی تو وہ پردے چھٹ گئے اور ایسے لگا یہ آیت شاید آج کے اس وقت کے لیے ہی نازل ہوئی تھی۔ اللہ کا قرآن ہر وقت میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ پورا جو غزوہ احد کا تبصرہ ہے، آیت نمبر 189 تک شکست کی حکمت بھی بتائی گئی ہے۔ پھر وہاں جب یہ نکل گئے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میدان تو مسلمانوں نے نہیں چھوڑا، میدان تو انہوں نے چھوڑا، نقصان تھوڑا سا مسلمانوں کا زیادہ ہوا تھا۔ جب وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تو ایک خالی جگہ آتی ہے مدینے سے کچھ 5-6 کلومیٹر باہر نکل کے، ایک پہاڑوں کے درمیان میں، اس کو کہتے ہیں حمراء الاسد، وہاں بستی بھی ہے چھوٹی سی حمراء الاسد۔ یہ واپس جا رہے تھے تو حمراء الاسد کے پاس جا کے رک گئے۔ آپس میں انہوں نے بھی یہی مشورہ کیا کہ یار ہم جنگ جیت کے آئے ہیں کہ ہار کے آئے ہیں؟ وہ تو آئے تھے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے، تو آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ ہم بدلہ لے کے جا رہے ہیں کہ کیا کر کے جا رہے ہیں۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر کے جا رہے، نہ تو ہم نے مدینے پہ قبضہ کیا، نہ ان کی بستی میں داخل ہو، کچھ بھی تو ہم نے نہیں کیا۔ لہٰذا انہوں نے پروگرام بنایا کہ ایسے کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو اپنی فتح کو مکمل کر کے آتے ہیں۔ وہاں جڑنا شروع ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہ وہاں پہ جڑ رہے ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے اطلاع دی کہ جناب وہاں تو وہ پھر جمگٹھا اکٹھا ہو رہا ہے اور اکٹھے ہو کے پھر واپس آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، آپ نے صحابہ کرام ابھی واپس اپنی بستی میں پہنچے تھے، دل شکستہ بھی تھے، سب کچھ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل نے ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے، تم کیسے ہتھیار اتار سکتے ہو؟ لہٰذا نکلو، سارے پھر جڑے۔
ہونا شروع ہو گئے۔ تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو اطلاع ملی تو یہ دل شکستہ ہوئے ہیں، یہ ویسے دل گرفتہ ہے، اب یہ شکست خوردہ ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا کیا ہوا؟ قد جمعوا لکم، لوگوں نے کہا کہ وہ تمہارے لیے پھر اکٹھے ہو گئے، فخشوہم، ڈر جاؤ ان سے۔ لوگوں نے تو یہ کہا فزادہم ایمانا، اس وجہ سے ان کا ایمان اور زیادہ سے زیادہ ہو گیا، ایمان بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے پیچھے جو ہے وہ کوچ کرنے کا حکم دیا کہ چلیں باہر نکل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ پھر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے شکست نہیں ہوئی۔ تو یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 173 یہ دلیل ہے اس بات کی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ اگر شکست ہوتی تو وہ پھر ورنہ ہمراہ الاسد میں اکٹھے ہوتے، اور نہ وہ اکٹھے ہو کے یہ پلان کرتے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کا پروگرام بناتے۔ اور یہ والی جو الفاظ ہیں نا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پڑھا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ بلند ہمتی کی دعا ہے، جب کبھی آپ اپنے ہمت پست ہوتے ہوئے دیکھیں تو یہ پڑھا کرے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، آیت نمبر 178 میں بتایا یہود کی بخیلی کی بات ہے، ان کی کٹ حجتی اور حرزہ سرائی کی بات ہے۔ اللہ کے بارے میں عجیب و غریب بکواس کرتے تھے، کہتے تھے اللہ غریب ہو گیا ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے، نحن اغنیاء لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی عجیب و غریب بکواس کرتے، کہتے اللہ فقیر ہے ہم امیر ہیں، اس لیے کہ وہ قرض مانگتا ہے ہم سے، جو قرض وہی مانگتا ہے جو غریب ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سن لیا ہے جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، جو کچھ یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں سب لکھا گیا ہے، اور یہ جو کچھ انہوں نے نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا، یہ سارا موت کے بعد پتہ چل جائے گا کون کامیاب اور کون ناکام ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اصل کامیابی یہ ہے کہ جو شخص جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب۔ آخری اور 7واں حصہ، آیت نمبر 190 سے 200 تک، یہ 11 آیتیں ہیں، یہ بڑی ہی اہم آیتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے نا تو آپ یہ 11 آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ یہ اس قدر اس کے اندر کوئی معنویت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ یہ جو کائنات ہے اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ غور و فکر کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کو کائنات کی سمجھ آتی۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کی آیات، یہ نشانیاں، آیات کا مطلب ہے نشانیاں، قرآن کے اندر آیات ہیں، یہ بھی نشانیاں ہیں، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں اور یہ نشانیاں، ان کے اندر کوئی تضاد اور تفاوت نہیں ہے۔ اگر آپ ان نشانیوں پہ غور و فکر کرو تو یہ نشانیاں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور اگر ان نشانیوں پہ غور و فکر کرو تو یہ نشانیاں بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا جب غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر عقل والے ہیں کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات، جو کھڑے بیٹھے پیروں پر لیٹے ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کے نظام میں غور و فکر کرتے ہیں، تو ان کو پھر کائنات کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ کلام بھی سمجھ آ جاتا ہے اور کائنات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ جس کو سمجھ آ جائے اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنے انجام کی فکر لگ جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قالوا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ کائنات تو نے باطل پیدا نہیں کی، تو پاک ہے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر اس کے بعد دعائیں ہیں، اللہ جس کو تو نے قیامت والے دن جہنم میں ڈال دیا اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی۔ ہم نے تو ایک نبی کی بات سنی، تیرے نبی نے ایک بات کی تھی کہ سارے لوگ ایمان لے آؤ، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے ایمان کا اظہار کر دیا ہے، اللہ گناہ تو معاف کر دے، ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، اور جو نبی کو تو عطا کرے وہ ہمیں بھی عطا کر دینا۔ یہ دعائیں ہیں اس کے اندر۔ اور پھر آخر پہ آخری جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو انفرادی معاملات میں بھی صبر کیا کرو، اور جب کبھی مقابلہ ہو جائے تو وہاں بھی صبر کیا کرو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹے رہنا،
اپنی خواہشات کو پیچھے کر لو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ڈٹ جاؤ، معاملہ جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، انفرادی اجتماعی ماحول جیسا بھی ہو، اگر یہ کرو گے وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا کہ تم آپس میں بھی صبر کرو گے اور ہمیشہ کمر بستہ رہو گے، ڈٹے رہو گے، کمر کس کے رہو گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس طرح اللہ سے ڈرتے رہو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب لوگوں میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔